بات آتی ہے کہ جی آپ منزل پہ بھی روانہ ہو چکے ہیں، یہ بھی پتہ ہے کیوں روانہ ہو رہے ہیں، اور اب یہ جو ہم سب مسالے کر رہے ہیں یہ ہے ہاؤ، یعنی کہ ذائقہ لے کے آنا ہے اور کس طرح کون سا مسالہ ڈالا جائے کہ ذائقہ بہترین ہو جائے۔ تو ہمارا 5واں مسالہ ہے جی پرسسٹنس۔ منزل کی طرف جا رہے ہیں، اب کھڈے بھی آتے ہیں رستے میں، چوٹیں بھی لگ سکتی ہیں، ادھر سے کوئی آ کے ٹکر مار دیتا ہے، ادھر سے کوئی آپ کو روکنا چاہتا ہے، آپ کو نیچ کرنا چاہتا ہے، روکتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کیا، اس کے پیچھے اب آپ کیا کریں؟ مجھے تو ایک جو مثال سب سے مجھے جو ہمت دیتی ہے وہ کیا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا، بہت سی اچھی باتیں انہوں نے، بے تحاشا اچھی باتیں کی تھی، اس لمحے میں جو انہوں نے کہا تھا وہ یہ کہ تم سب برابر ہو لیکن تم میں اول وہ ہے جس میں تقویٰ ہو۔ تو ایک صحابی نے بعد میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطلب تھا کہ جس میں تقویٰ ہو، حالانکہ تقوی کی لٹرل میننگ ہے پائٹی، لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی منزل کی طرف روانہ ہو اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گرے اور کسی اور کے کہے بغیر خود اٹھ کے دوبارہ اپنی منزل پہ روانہ ہو جائے، یعنی کسی چیز کی لالچ کے بغیر اور کسی چیز کے کسی اور کے سہارے کے بغیر کھڑا ہو جائے، وہ اول ہے۔ باقی قومیں سب برابر ہیں لیکن بہتر انسان وہ ہے۔ تو یہاں ہمارا انگریڈینٹ ہے پرسسٹنس، جس کو اردو میں کہتے ہیں تسلسل، یعنی سلسلے کو جاری رکھنا، ہمت نہ ہارنا۔ آپ جب بھی کوئی ارادہ کریں گے، ارادہ، اس لفظ پہ غور کریں، ارادہ کب بنتا ہے؟ جب نیت بنتی ہے، یعنی آپ شعور میں آ جاتے ہیں، لا شعوری سے شعور میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس وقت جب بھی آپ کیا کرتے ہیں، ایک منزل کی طرف جانا ہے تو آپ اپنے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، وہی بات کشتیاں چلا دو، واپس نہیں جانا، اب جانا ہے تو ایک ہی سمت میں جانا ہے۔ شروع میں تکلیفیں آتی ہیں، ایک چوراہے تک جب تک آپ پہنچتے ہیں، ایک مختلف جو فورسز ہوتی ہیں وہ آپ کو کھینچ رہی ہوتی ہیں، روک رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، مزے کی یہاں بات یہ کہ اگر آپ نے ٹھان لیا ہے، ارادہ باندھ لیا ہے، تو جب کھڈا بھی آئے گا آپ گریں گے بھی، زخم لگے گا لیکن درد نہیں ہوگا، وہ درد بھی کہلاتا ہے سویٹ پین، جیسے کہ ورزش کرنے کے بعد جو مسلز میں درد ہوتا ہے وہ سویٹ پین ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر وہ چوراہا آتا ہے، اس چوراہے پہ آپ کو دو شاخیں نظر آتی ہیں کہ بھئی میں نے تو بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، یہاں سے نکل کے بھاگ پڑو۔ ایک جو رستہ آتا ہے وہ آتا ہے، کہتے ہیں اس کو خوف کا، ڈر، فیئر۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑی محنت کر لی، اب تو میرے جان کے لالے پڑ گئے ہیں، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ آپ اس روٹ سے نکل کے واپس اپنے ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھتے ہیں اور دوستوں کی محفل میں دوبارہ پاکستان کی حکومت کو اور امریکہ کو اور فلاں اور ٹھمکا کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا رستہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں بے حسی کا، ایپتھی۔ یہ روٹ کیا ہے؟ آپ اپنے کو دلاسے دیتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑا کچھ کر لیا اس ملک کے لیے، اب اور نہیں ہوتا، دیکھیں نا فلاں بھی تو غلط کام کر رہا ہے، وہ بھی تو تھوک رہا ہے، وہ بھی تو رشوت دے رہا ہے، میرے نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ریپر ہے، 10 تو پڑے ہوئے ہی ریپر، میرے نہ پھینکنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور ہمارا ہاتھ نہیں رکتا۔ ہم یہ راستہ دیکھ کے نکل جاتے ہیں، پھر اپنے ڈرائنگ روم میں آ کے اے سی آن کرتے ہیں، میوزک لگاتے ہیں اور فیس بک پہ پھر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ دونوں راستے چلنے سے پہلے بند کر دیں۔ اب تو پہنچنا ہے تو آگے چوراہے تک آپ کو تکلیف ہوگی۔ پرسسٹنس، جب آپ تسلسل رکھیں گے اپنے ارادے پہ، ایک دفعہ یہ چوراہا پار ہو جائے، اس کے بعد ایسا آپ کو محسوس ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں میں آپ کو اٹھا کے آپ کی منزل تک لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک تشبیہ ہے کس چیز کی؟ کہ اس وقت پھر وہی بات، ساری فورسز آپ کے پاس خود ہی آ جائیں گی، کیونکہ ہم لوگ ترسے میں ہیں کہ کوئی تو کھڑا ہو کمٹمنٹ کے ساتھ، اور ہم اس کے پیچھے اس کے ساتھ لگے حق میں۔ تو جب آپ وہ نمایاں اور وہ اس کو ڈیمنسٹریٹ کریں گے تو تمام لوگ آپ کے ساتھ جو سیم مقصد چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کے مل ملا کے آپ آرام سے اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس میں ایک اور جو مثال میں اکثر دیتی ہوں وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پیغام، یعنی اپنی وحدیت کا پیغام
पहुंचाने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे थे। तो हम कौन होते हैं 10, 20, 40 दफा ट्राई करने के बाद हार मान लेने वाले? कौन होते हैं? अगर अल्लाह ये इतनी मुश्किल और इतनी तसलसल का मुजाहरा हमें सिर्फ इसलिए करने के लिए कि ठान लो, इसके लिए आपकी एक और खूबी बड़ी काम आती है और सामने आती है, और वो है सब्र। सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क है। बर्दाश्त क्या होता है, मेरी इसकी सोच तो अलग है लेकिन बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्या करूँ, और साथ साथ आप चलते जाते हैं, लेकिन एक फीलिंग डेवलप होती है जिसको कहते हैं रिजेंटमेंट। उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज़ है काश, काश ये मेरी सोच पे आ जाए या मेरा जैसे हो जाए, जो भी। सब्र क्या कहता है, ये भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और हमने मिल के खेलना है। यानी आप तमाशाइयों में से उतर के अब आप आए ग्राउंड पे, पिच पे आके खड़े हों और बल्ले को हाथ में लें और कहें अब आओ, गूगली आए, स्पिन आए, स्लो आए, फास्ट आए, जैसे भी आए, इस पे मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन मुझे खेलना है। इसको कहते हैं सब्र। और कैसे खेलना है, इतनी खूबसूरती से कि छिक्का लगे हर दफ़ा। ये सब्र का इम्तहान होता है। अगर आप कुरान मजीद में सब्र की डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि चाहे कोई भी मुश्किल आपके सर पे टूटे, आपने हंस के उसके साथ खेलना है, पीछे नहीं हटना, तमाशाई नहीं बनना। उसमें चोटें भी लग सकती हैं, लेकिन गोल करना है तो मिलके करना है। तो परसिस्टेंट रहें अपने गोल की तरफ। उसके पास देर है, अंधेर नहीं। ये ईमान कहलाती है।